تو یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے جو مرنے کے بعد ملے گی۔ وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی میں موت نہیں، اس زندگی میں بڑھاپا نہیں ہے، زوال نہیں ہے۔ تو ہم آخرت کی جو ہمیشہ والی زندگی ہے، باقی اس کو چھوڑ کر فانی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس کی حیثیت اوقات اتنی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان۔ تو یہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اور نہیں یہ دنیاوی زندگی کھیل کود، یہ اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے جس کے بعد موت نہیں ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جنہوں نے ایسا کیا مال اور اولاد کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ انہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، تو وہ لوگ اللہ فرما رہا ہے خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب جب ہمارے پاس مال پیسہ بڑھتا جاتا ہے ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتے جاتے ہیں، ہم اس کے گھر میں آنے سے محروم ہوتے جاتے ہیں۔ جتنا مال اتنا ہم دین سے دور ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اگر رزق دے، مال دے، تو ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہم شکر کرنے کے بجائے غافل ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ جن گھروں میں مال زیادہ آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان گھروں میں عورتوں کے پردے اتر جاتے ہیں، ایسے ایسے فیشن جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، نماز سے دور، دین سے دور۔ مرد کیا عورتیں، یعنی رب کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم جو ہے وہ شکر ادا کرنے سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، ہمیں مال مل جائے، ہمیں فلاں مل جائے، ہماری خواہشات ختم ہونے کا نام ہی نہیں رہتی، تو یہ حضور نے فرمایا کہ گناہ کی جڑ ہے دنیا۔ اس دنیا فنا ہونے والے کے پیچھے نہ پڑھو، بلکہ اس آخرت کی زندگی کے پیچھے لگو جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جو باقی ہے، جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان، جب بندہ مرتا ہے فرشتے کہتے ہیں کہ تو آخرت کے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ جو باقی زندگی ہے، جو ہمیشہ والی ہے، اس کے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ فرشتے سوال کرتے ہیں۔ لیکن جو پیچھے انسان ہے وہ کہتے ہیں کہ پیچھے وراثت کیا چھوڑ کے گیا ہے، دنیا میں کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ آگے کیا لے کے آیا ہے؟ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں محمد عربی جانتا ہوں، اگر تم یہ جانتے ہوتے تو تم ہنستے زیادہ اور روتے کم، تھوڑا ہنستے اور روتے زیادہ۔ تو اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی عقل میں خرابی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس دنیا زیادہ آتی ہے تو وہ خوش آتا ہے، یعنی دولت آ گئی خوش ہونے لگا، میرے پاس گاڑی آ گئی ہے، میرے پاس پیسہ آ گیا ہے، جنات بن گئی ہے، مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، حالانکہ ہر رات اور دن اس کی زندگی کم کر رہے ہیں،
اس کی زندگی کم کر رہے ہیں. مال کی ضرورت زیادہ تب ہو جب زندگی جو ہے وہ لمبی ہو. تو پھر جب زندگی ختم ہو رہی ہے مال بڑھتا بھی رہے اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو زندگی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اس کا جو چاہیے تھا کہ یعنی وہ جو ہے وہ آخرت کا جو ہے وہ فائدہ سوچتا. تو زیادہ عمر اور کم ہو رہی ہے, عمر کم ہو رہی ہے تو جو کم ہو رہی ہے اس کی آگے جو نہیں آنے والی زندگی اس کی تیاری کرتا. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا میں مشغول رہنے والوں, اے دنیا میں مصروف رہنے والوں, اے حرص و آرزو کی قید میں مغرور اور غافل ہو جانے والوں, تیری غفلت کی بھی انتہا ہے کہ موت تیرے قریب ہے اور تو غفلت میں پڑا ہوا ہے. یاد رکھ موت جب بھی آئے گی تجھے اچانک آئے گی. کوئی بڑھاپے میں ہے, بوڑھا ہے, یہ خواہش لے کے بیٹھا ہے کہ میں نے ابھی بڑا جینا ہے. موت اچانک آئے گی اور جب آئے گی تو تجھے نہیں چھوڑے گی, تجھے قبر میں پہنچائے گی اور تجھے قبر میں جانا ہوگا. اور تیری قبر میں جو چیز کام آئے گی وہ تیرے نیک صالح عمل ہوں گے, ان کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا. ہر بندہ اپنی اولاد کے یہ سوچ رہا ہے کہ میری اولاد کا اچھا کاروبار ہو, چاہے وہ حرام کما کے اسے کاروبار بنا دے. جائز نجائز کو ہمارے لوگ اس معاشرے کے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. پھر ہر بندے کی سوچ یہ ہے کہ ہماری دنیا جو ہے, میری بھی دنیا اچھی ہو, میری اولاد کی بھی اچھی ہو, لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری آخرت بھی اچھی ہو اور میری اولاد کی جو ہے وہ آخرت اچھی ہو. تو اس کے لیے ہمیں یہ بزنس یا کاروبار کی طرف بھی سارا دھیان نہیں دینا چاہیے, بلکہ اپنی اولاد کو دین کی طرف بھی لانا ہوگا, ان کو دین سکھانا ہوگا اور دین کی تعلیمات کے مطابق انہیں زندگیاں بسر کرنے کی جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ ان کے لیے محنت کرنی ہوگی. تو ہمارے اس مکمل توجہ دھیان جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے لیے ہے کہ کیسے بسر کریں گے, میرے اولاد کا آنے والا وقت کیویں گزرے گا, وہ غربت میں جدا ہوئے, وہ اچھا کاروبار ہوئے, وہ اچھا بزنس ہوئے, سارے اس بارے سوچتے. تو آخرت کے بارے میں بھی سوچے. اگر ایک بچے کو آج گرمی میں ماں جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بیٹے کو گرمی لگے, رات کو چھوٹا بچہ ایک بیمار تھا انتقال میں بیٹھا ہے, اس کا والد رات کو یہاں پہ بیتاب بیٹھا تھا کہ میرے بچے کو آرام آئے, ڈاکٹر کو بلا کے لے آیا, دوائی دی, پھر کافی دیر وہ یہاں بیٹھا رہا. لیکن اس دنیا کے حوالے سے, دنیاوی زندگی کے حوالے سے دنیاوی جو ہے وہ سکونوں سے مل جائے, اس کے لیے تو ہم بیتاب نظر آتے ہیں. کاش ہم اس بارے میں بھی سوچیں کہ ہماری اولاد اور ہم اس آخرت کی جہنم کی گرمی سے بھی بچیں. یعنی جب قبر میں چلے جائیں گے وہاں تو نہ ماں پہنچ سکتی ہے نہ باپ پہنچ سکتا ہے. تو آخری جو باقی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی ضرور سوچیں, دنیاوی لحاظ سے بھی سوچیں زندگی انہوں نے کیسے گزارنی ہے. تو جس طرح پہلے یہ واقعہ سنایا تھا, اپنے بچوں کو دینی واقعات جو ہے وہ سنایا کرے. تو بعض اوقات سوشل میڈیا پہ بھی ایسے کلپ جو ہے وہ یعنی نصیحت امیز ہوتے ہیں, وہ سننے کو ملتے ہیں کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا, بڑا سمجھدار آدمی تھا, کہ وہ کہہ رہا تھا میں کالج میں گیا, وہاں پہ جا کر میں نے کہا کہ تم بڑے ہو کر, وہاں بچیاں بھی تھے بچے بھی تھے, تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے. کسی نے کہا کہ میں جنرل بنوں گا, کسی نے کہا کہ میں فلاں افسر بنوں گا, میں فلاں بنوں گا. لیکن ایک چھوٹی سی بچی تھی, اس نے کہا کہ میں بڑی ہو کر خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنوں گی. ٹھیک ہے, تو جب ایسی تربیت اولاد کی کریں گے, ان لوگوں کی ہسٹریاں کہانیاں سنائیں گے, تو پھر ان کے اندر یہ جذبہ آئے گا کہ ہم اپنے نبی کی طرف جو ہے وہ جانا ہے. ہم نے یہ ہمارے سکولوں میں بھی ایسی اسلامی کہانیاں تھی جس میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ, دیگر بزرگان دین, صحابہ کی کہانیاں تھی. یہودی جو ہے ان کی سازشیں, اور ہم یہودیوں کے شکرنے میں اتنے پھنس چکے ہیں, ہم اتنے ان کے غلام بن چکے ہیں. ہمارے جو یہ نصاب ہے سکولوں کا, اس سے وہ ساری کہانیاں ایسا ایسا ختم کر دی گئی ہے. ان کو آخرت کی یاد ہی نہ آئے, ان کو اپنے بزرگان دین کا طریقہ طرز زندگی جو ہے وہ ان کو بھول جائے, ان کے ذہنوں میں وہ نہ آئے. تو
برادران اسلام دوسری کہانی آپ کو سنائی تھی کہ وہ اسی طرح کلاس میں سوال کیا گیا کہ تو بڑا ہو کر کیا بنے گا. اس بچے نے کہا کہ میں فلاں بنوں گا، میں فلاں افسر بنوں گا، میں بڑا ہو کر فلاں نوکری کروں گا. انہی میں سے ایک بچہ تھا، اس نے کہا کہ میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا، صحابی رسول بنوں گا. کہا کیوں؟ صحابی رسول تو بن نہیں سکتا، 1400 سال کی مسافت پہ تو کھڑا ہے. صحابی تو وہ بنتا ہے جو اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے. لیکن بیٹے یہ بات بتا کہ یہ تیری زبان میں، یہ تیرے خیال میں، یہ دماغ میں بات کیسے آئی؟ اس نے کہا اے میرے استاد محترم، یہ اس لیے آئی کہ میری جو ماں ہے ہر رات کو مجھے ایک صحابی رسول کی کہانی سنا کے سنتی ہے. جب والدین اور ماں بیٹیاں یہ ہم اپنی اولاد کو جو ہے وہ والدین سنائیں گے، دادی ماں اس طرح کی اسلامی کہانیاں ہم ان کے بچپن میں ذہن میں بٹھائیں گے، تو پھر ہمارے بچے جو ہے وہ فلموں ڈراموں والے ڈانسر نہیں بنیں گے. لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے بڑے بڑے موبائل لے دیے ہیں، جو مرضی کریں. آپ اپنے اولاد کے لیے بچہ جو ہے وہ خواہشات کا پجاری ہے، جو نظر آئے اس کی طرف، برائی کی طرف تو آج کل شیطانی کاموں کی طرف ہمارے ذہن جو ہے بڑوں کے بھی اور چھوٹوں کے بھی زیادہ جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی اولاد سے وہ ان چیزوں سے دور رکھنا ہوگا جو انہیں بے حیائی کی طرف لے جا رہی ہے، جو انہیں ڈانس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں کتنے لوگ شادیوں پہ بیاہوں پہ ڈانس کر رہے ہیں، تو وہ کیا صحابی رسول بن رہے ہیں؟ کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ جو کچھ انہیں دکھائیں گے، جو کچھ ان کے ذہنوں میں ڈالیں گے، بڑے ہو کر وہی کریں گے. یہ بھی بات میں نے سنائی تھی کہ گھر میں گالی گلوچ کا ماحول ہے، یعنی بڑے جو ہے وہ اپنے سے چھوٹے کو گالی دیتے ہیں، جو وہ سنتے ہیں چھوٹے بچے وہی وہ بڑے ہو کر وہی زبان سے وہی نکالتے تھے. میں اپنے ہمسایوں کی مثال میں بات سنائی تھی کہ ہمارے ساتھ ایک گھر ہے، وہ بڑا بابا تھا، اس کی داڑھی سفید تھی. وہ اپنے سے جو چھوٹے تھے، یعنی آپ کا جوان ہے اور ان کی عمر کے، یعنی جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے آپ کی عمر کے، وہ بزرگ آدمی ان کو گالی کرتا تھا، عورتوں کے سامنے میں ہوتا گالی. اور جو ان سے چھوٹے تھے، جو آپ کے جوانوں کے ہم عمر ہے، یعنی حضرت صاحب اس عمر کے، وہ اپنے بچوں کو گالی دیتے. یعنی گھروں میں ماحول ایسا بنا ہوا تھا، تو وہ بچے جب آپس میں کھیلتے لڑائی ہوتی تو وہ بھی زبان سے وہی گالی نکالتے تھے، جو وہ سنیں گے وہی زبان سے نکلے گا. اس لیے یہ دنیا فانی ہے، اس کے بارے میں بھی زندگی گزارنے کے لیے سوچیں، لیکن آخرت جو ہے، جو باقی زندگی ہے، اس کے بارے میں زیادہ سوچیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کل قیامت کو جہنم میں نہ جائے، ہمارا بچہ کل قیامت کو یا قبر میں عذاب میں مبتلا نہ ہو. جس طرح اس کی دنیا خوبصورت ہے، آخرت جو ہے وہ اس سے زیادہ اس کی خوبصورت ہو. اسے طریقہ یہ سکھائیں. بعض اوقات ہم بچوں کو جس طرح ہم آپ بڑے مانگتے ہیں، اسی طرح ہمارے بچوں کی بھی، یعنی مانگنے والے خود بھی نہ بنے، دینے والے بنے. اپنے بچوں کو سخاوت کرنا سکھائیں، اپنے بچوں کو اچھی اچھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کہانیاں سنائیں. یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قبر ہماری منزل ہے، اس کا ضرور سوچئے. اللہ تعالیٰ مجھے